اس میں ججز کے پاس آپشنز دو ہیں. ایک تو یہ کہ پورے کا پورا جے آئی ٹی کی رپورٹ کا جائزہ کے لیے کیس نیچے لوور کورٹ کو بھجوا دے، نیب کو یا اور جو بھی فورم وہ مناسب سمجھتے ہیں، جس کے لیے وزیر اعظم اور ان کی فیملی کے وکلا سر توڑ کوشش بھی کر رہے ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس ٹرائل کورٹ میں جانا چاہیے. کل ججز کے ریمارکس بھی یہی تھے کہ آپ کو موقع ملے گا جے آئی ٹی کا موقع فرض ثابت کرنے کا ٹرائل کورٹ میں. ایسا لگتا تھا کہ وہ بھجوائیں گے. اور لیکن آج جو نئے دستاویزات سامنے آئے ہیں ان کو تو بری طرح رد کیا ہے سپریم کورٹ نے، اور اس میں آبجیکشنز اٹھائے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ یہ بھی فیک ہے اور کورٹ کی نظر میں، بادی نظر میں. تو یہ آج کے دستاویزات تو ہو گئے مسترد. اب جو ایک اور آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم، جیسا کہ آخر میں ریمارکس دیے ہیں جسٹس اعجاز الحسن نے، کہ اگر بچے منی ٹریل ثابت نہیں کرتے تو کانسیکوینس ول the public office holder will bear the consequences. یا اور پبلک آفس ہولڈر وزیر اعظم ہیں، یعنی وہ ان پر افیکٹ آئے گا اور وہ 62 اور 63 کی ضد میں آ سکتے ہیں. لیکن 62 اور 63 کی ضد میں آئیں گے تو کورٹ جو ہے ان کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہے گی کہ اب وہ نائل ہو گئے. وہ ڈکلیئر کریں گے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے، اور اس کے بعد جو بھی فورم ہے اسپیکر کا یا الیکشن کمیشن کا وہ پھر فردر کوئی کارروائی کرے گا. لیکن بہت خطرناک صورتحال ہے آج تک اس وقت تک. اب بریک کے بعد جو کیس آگے چلتا ہے تو دیکھتے ہیں، کیونکہ لمحہ بلمحہ ریمارکس آبزرویشنز یہ وہ چینج بھی ہوتی رہتی ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.